حسن نثار صاحب، آپ کہیں سمجھتے ہیں کہ جو حسن نثار اتنے سالوں میں بنا اور جہاں تک آج آیا، کوئی اور رول بھی ہے جو آپ خواہش رکھتے تھے کہ مجھے یہ ہونا چاہیے آپ تھا؟ یقین کرو عائشہ، زندگی میں نہیں ایک لمحے لکھے. میں نے گھر چھوڑ دیا تھا. میں نے ابھی آپ کو جنرل گپ شپ میں بتا رہا ہوں. مائی فادر وانٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ مین. مائی فادر، مائی گرینڈ فادر، پتہ نہیں کی بخار چڑھے ہیں ایسی کہ بھی وہ سول سروس. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کرنا، کہ گیو می ون گڈ ریزن. آپ پنجابی بولتے تھے یا انگریزی؟ گیو می ون گڈ ریزن. میں کہا جی آئی ول گیو یو 2-3 گڈ ریزن. کہتے کیا؟ میں نے کہا جی پبلک سرونٹ، یو نو می، باپ سے بہتر کون جانتا ہے. چپ کر گئے. کہتے واٹ نیکسٹ؟ میں کہا جی نومیڈک زندگی. آج ادھر آگل ادھر، یہ کیا کیا تم منجن فروش. میں نے کہا زندگی ہے کوئی، مطلب ٹرانسفرز ہوتی ہیں. اچھا. میں نے کہا جی نہیں. کہتے نیکسٹ. میں کہا جی نیکسٹ ہے کہ میرا تو اگر کوئی باس چول ہوا تو میں تو وہی کروں گا جو میں کیا کرتا ہوں. ظاہر ہے انہوں نے بڑی میری شکایتیں بھگتی تھی زندگی میں. تو میں نے کہا جی نقصان میرا ہی ہوگا آبویسلی. اور اگر میرا سبارڈینیٹ، میرا چپڑا سی بلے شاہ خوبصورتی سے گاتا ہوگا، وہ تو میری یاری ہو جائے گی وہ سارا. تو انہوں نے بڑے غصے سے انہوں نے کہا اپنے کاکا اپنے فیصلے اس ویلے کریں جدوں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. ان لیس دین 3 days آئی لیفٹ ہوم فار 14 years. تو لکھنا پڑھنا ہی شوق تھا آپ کا؟ نہیں لکھنا پڑھنا. ہاں انہوں نے مجھے پوچھا تو پھر کی کرنا ہے؟ میاں چنو وی ایٹ سم لینڈ، وہ کرنا ہے یا کاروباری. میرے چنوٹیے شیخ میرے کلاس والے تو بہت زیادہ لائل پور میں. تو میں نے ایک جھوٹ بولا. چوری بھی کر لی، جھوٹ بھی؟ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، بائی پاس کر دیا سچ کو. آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے فلم رائٹر. سن لو، یہ میری نور جہاں کے ساتھ تصویریں لگی ہوں. میں نے اپنا وہ شوق پورا کیا، بٹ آئی نیور لائک دی ایٹماسفیئر. تو میں نے ان کو کہا کہ میں رائٹر بھوکھا مریں گا. یہاں بات ختم ہوئی. تو میں نے کہا جی میں آپ کو نہیں بادر کروں گا. تو وہ موڑے جائے ہوں سی ادوں اس طرح نا، وہ اٹھ کے چلے گئے، اپنے فیصلے ادوں کری جاؤ. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. تو زندگی میں 100 جنم بھی مجھے ملے تو آپ نے یہی حسن نثار بنا. ہاں بالکل، 1 انچ نہیں ہٹوں گا. ماڈل ٹاؤن دہی بھلوں کی ریڈی سے لے کے تکے کبابوں کی دکان تک سب کیا. رول تو سب آزمائے. شہزاد چودھری صاحب، لکھنے پڑھنے کا شوق، آپ نے ابھی اسٹرگل کا بھی ذکر کیا تھا کہ ایک طے کر لیا تھا کہ اسٹرگل ہی کرنی ہے لائف میں. جو سوچا تھا اسی رخ پہ چلتے گئے، اور جہاں آج اس وقت کھڑے ہیں، جیسے پوری پاکستان آپ کا اوپینین سنتا ہے، آپ لکھتے ہیں، اب کتاب بھی آپ کی آ چکی، تو یہی کورس چاہیے تھا یا کچھ تبدیلی ہے یا خواہش ہے بیک آف دا مائنڈ؟ عائشہ آئی واز ویری لکی، ٹو لکی. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کوئی نواز دیا تھا، پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں سمجھ آتی. اس لیے کہ مجھے کبھی اسٹرگل کرنی نہیں پڑی. میرے لیے وہ ہر قدم زندگی کا جو تھا وہ اچیومنٹ تھی. صحیح. وہ اچیومنٹ بنتی گئی. تو مطلب مجھے کبھی یہ نہیں دیکھنا پڑا کہ میرے آگے کون ہے. مجھے کبھی کبھار پیچھے دیکھنا پڑا کہ اچھا پیچھے کون اور کتنے دور ہیں. اللہ کی مہربانی کے ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ایئر فورس میں گیا، خیر مطلب میری پہچان بھی اس طرح کی بن گئی. فائٹر پائلٹ تو چلو ہم تھے ہی تھے، اس میں بھی اللہ پاک نے عزت دی. لیکن یہ جو باقی کام تھا نا، جو سوچ سمجھ کا، جو کہ ہمارے سپاہیوں میں اور سولجرز میں اور آفیسرز میں ذرا کم سمجھا جاتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو سبق تھا وہ میرے ساتھ ساتھ رکھا. اور ایک دفعہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو. میں جب یہ اس کے بعد کی بات ہے، ایئر فورس میں جو کیریئر کیا سو کیا، اللہ کا شکر ہے اچھا گزرا. میں ایک دفعہ میڈیا میں جب آ گیا، اور میڈیا کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. میں آئی ٹیل یو آئی واز 56 probably 56 when I was totally retired. جب میں امبیسڈرشپ سے واپس آیا سری لنکا کی، میری عمر صرف 56 سال تھی. تو میں نے سوچا یار 56 سال تو عمر تو کچھ بھی نہیں ہوتی بھائی، مطلب واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو، اب کیا میری زندگی، مطلب از دیٹ دی اینڈ آف اٹ. تو وہ کس بار حالات کے تو یہ میں گھس گیا لکھنے پڑھنے میں خود سے ہی نہ، میں چل پڑا. ایک پروگرام ہم کر رہے تھے، 2013 کا وقت تھا. ہم پروگرام کر رہے تھے جیو کے اوپر، جرگا سلیم صافی کا. اس میں وقار شیخ نام ہے ان کا، کہ جو شیخ وقار جھنگ والے جو پولیٹیشین، وقاص شیخ وقار. ہی واز آلسو، وی ور 4 people جرگا، اس میں سلیم صافی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو کوئی بحث ہماری، میں کرتا تھا پروگرام، تو پالیٹکس پہ بحث ہو گئی. تو شیخ وقاص نے مجھے تانا مارا کہ چوہے صاحب اگر آپ اتنا پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ پالیٹکس جوائن کرو. ٹھیک ہے، اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ جوائن کریں اس کو. میں نے اس کو ایز اے چیلنج لے لیا. پرابلم یہ تھا کہ اس وقت عمران خان بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ دھرنا دے کے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یار یہ تو مجھے پسند نہیں ہے چیز، یہ آپ پبلک اسپیس کو آپ لے کے آکیوپائی کر کے بیٹھے ہو. آئی واز ان دوز ٹائم، پھر 2014 آ گیا، 14 میں یہ
میں نے کہا یار میں پالیٹکس کرنا اچھا اس میں کچھ کیونکہ ٹریک ٹو ورلڈ کے اندر لمبی بات ہو رہی ہے تو میرا شری رحمان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ بن گیا. تو انہوں نے مجھے بہت زور لگایا ہوا تھا کہ یو ہیو ٹو کم, یو ہیو جوائن کرو. When I met with زرداری صاحب and I met with فریال تالپور نے مجھے بہت امپریس کیا. That is where I met her the first time. کیا بات ہے. یہ چھوٹی سی کہانی آئی نا میری کہ پیپلز پارٹی جوائن کر گیا, وہ اس زمانے کی بات ہے. فریال تالپور impressed me hell of a lot. Very smart, very very smart lady and I don't mind saying that on television. And then she said کہ آپ ہمارے زرداری صاحب سے پریزیڈنٹ صاحب سے مل لیں. اچھا ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی. I didn't find anything. I'm sorry. سیاست میں آتے آتے شہزاد چودھری باہر نکل گئے. میں نے کہا تو میں نکلا تو کہانی چل رہی تھی کہ شہزاد چودھری نے زرداری صاحب سے ملاقات کر لی, لیکن جب میں باہر کیونکہ there was nothing to do, I said okay if I come what is it that میں نے کرنا کیا ہے بھائی مجھے بتاؤ. تو وہ ختم رہ گئی بات. Then third thing I found out کہ اگر میں نے کسی کو جوائن کر لیا تو میرا تو فریڈم ہی ختم ہو جائے گا یار. میں فریڈم کے لیے زندہ ہوں. آپ کے ایک اور مزے کی بات ہوں, چھوٹی سی بات ختم کرتا ہوں. جب میں ریٹائر ہو چکا ہوا تھا سری لنکا سے واپس آیا تو آرمی چیف تھے جنرل کیانی, ناراض نہ ہو جائیں بات سن کے نام لے رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا تم DG/ISPR بن جاؤ, میرے DG/ISPR بن جاؤ. یو بیکم مائی DG/ISPR. آئی ول ری ہائر یو, یو کم بیک. میں کہا ہاتھ دیکھو, میں یونیفارم شکر کر کے لایا. دوبارہ نہ پہناؤ. میں نے کہا میں آئی وانٹ فریڈم آف آپ سیاست میں بھی نہیں گئے اور وہاں بھی نہیں گئے, آپ کو میڈیا پسند ہے. freedom how I am, freedom to say what I want to say. I don't want to look at anybody کہ کسی کوئی مجھے کیا. آج تک لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے. نا ممکن ہی نہیں ہے. آتے ہیں شو کی طرف بھی ہم آتے ہیں, ان کو بھی بتاتے ہیں اور ابھی آپ سے بھی پوچھتے ہیں. کچھ نہیں بتاتے ہم, کچھ بھی نہیں بتاتے, بلکہ ان سے سب نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمیں بتانے والے ہیں بھی کوئی, ان کو بتانے والا کوئی ہے دنیا میں؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں بتا سکتا. بہرحال لمبی بات ہو گئی. کیا مطمئن ہیں لائف کے جرنی سے؟ آگے بہت کچھ دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی اور رول بھی کہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے میرے خیال میں مطمئن تو نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں. وہ جو فیض نے کہا تھا نا کہ ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا. ٹھیک پڑھا ہے میں نے. میرے خیال میں جو آخر میں تنگ آ کر ہم نے دونوں کو دھرا چھوڑا. اصل میں جو ہوتا ہے نا, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے زندگی میں یہ کرنا چاہیے تھا اور یہ کیا. اصل میں ہوتا ہے کہ جو کیا آپ نے اتنا کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے. دیکھیے میں نے زندگی میں 3 مختلف طرح کے کام کیے. ایک تو صحافت, ظاہر ہے 3 ہیٹس لی ہوئے آپ. جی دیکھیے صحافت, اور صحافت میں میرا جو پہلا ہی جو میرا جاب تھا, ہیرلڈ میگزین ہوا کرتا تھا ڈان کا, اور اس وقت پاکستان کا جو تھا وہ جرنلزم کی اخیر تھی بین الاقوامی سطح کا. اس سے اچھی پبلیکیشن کوئی نہیں تھی پورے پاکستان میں صحافت میں. حسن نثار صاحب اس کو وہ کریں گے, اور مجھے, اور اس میں 10-12 لوگ ہوا کرتے تھے بامشکل جرنلسٹ, اور وہ 10-12 بھی وہ تمام جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ یا اس طرح کے. اور میرا خواب تھا کہ میں نے وہ اس کو جوائن کرنا ہے, اور اتفاق سے میں نے اس کو جوائن کیا, اور میں جنوبی پنجاب میں ہوتے ہوئے جوائن کیا. اور اس میں بھی چیلنج یہ تھا کہ پہلے مجھے موقع ملا, ایک آرٹیکل میرا چھپ گیا, اس کے بعد آئی ورکڈ سو ہارڈ, اور میں نے جتنا اس میں ٹریول کیا, جتنی انویسٹیگیشن کی, جتنا میں نے محنت کیا کہ شری رحمان ایڈیٹر ہوتی تھی, طلعت اسلم تھے. ابھی میں نے جاب انہوں نے مجھے آفر نہیں کی تھی, تو طلعت اسلم نے اب ایک شمارے میں میرے 7 سٹوریز چھپی میگزین میں. گریٹ. اور وہ ایڈیٹر کہتے ہیں کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس میگزین میں. اور they were forced to hire me. ان کے پاس کوئی آپشن ہی اس کے علاوہ نہیں بچا, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا کہ they offer me a job. اور میں جرنلزم میں اس میں جوائن میں نے کیا. اور جرنلزم میں میرے آنے کی وجہ یہ تھی, اب میں ظاہر تکلیف دہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن 1-2 واقعات میں نے ایسے دیکھے لوگوں کے جس میں مجھے اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا کہ ان کی آواز ہونی چاہیے. اور مجھ میں بھی مطلب حسن نثار صاحب جیسے مارل آؤٹ ریج ہے, میں بھی اس طرح فیل کرتا ہوں اس وجہ سے. اور میرے خیال ہے صحافت کا تو کام ہی یہی ہے نا کہ آپ آواز دیں.